ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. تو آواز تھوڑی ہلکی کر دیجیے. واجب التعظیم علماء کرام، جماعت اہل سنت پاکستان اور تنظیم السعید کے عہدیداران و اراکین اور انجمن فیضان مصطفیٰ کے عہدیداران و اراکین، ہمارے محترم حاجی غلام یاسین سومرو صاحب، حضرت مولانا سراج احمد سعیدی صاحب، اور آج کی محفل کے میزبان اور روح و رواں محترم مولانا محمد اسلم سعیدی صاحب، اور مکرم و معزز حاضرین محفل، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو یہ توفیق بخشی کہ ہم اس خوبصورت باوقار اور بابرکت محفل میں حاضر ہیں اور اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں سے جھولیاں بھر رہے ہیں. مجھے دوستوں نے یہ بھی کہا کہ جی آج جو یہاں آئے ہیں وہ جہاد کر کے آئے ہیں، کیونکہ ایک سیمی فائنل ہو رہا ہے اور لوگوں کی دلچسپیوں اور توجہ کا مرکز وہ ہے. میں نے کہا کہ اچھا ایسا ہے تو میں چاہوں گا کہ ذرا مختصر سی گفتگو کر کے اور چند نصیحتیں کر کے میں دوستوں سے اجازت لے لوں گا. حضرات مکرم، وہ جو ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، اس نے ہماری ضرورتوں اور حاجتوں کی اس طرح تکمیل فرمائی ہے کہ اگر ہمیں یہاں رہنا تھا تو زمین کا فرش پہلے بچھا دیا، اگر سانس لینی تھی تو ہوا پہلے پیدا فرما دی، اگر ہمیں اپنا پیٹ بھرنا تھا تو ہماری غذا کا سامان پہلے سے موجود کر دیا. یعنی انسان بعد میں آیا ہے اور اس کی حاجت اور ضرورت کی تکمیل کے لیے سامان اس نے پہلے تخلیق فرما دیا. اور اب یہاں پر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری سب سے بڑی ضرورت اور حاجت وہ تو ہدایت ہے. تو اس نے اس کو بھی یوں کہیے کہ نظر انداز نہیں فرمایا، بلکہ ہماری ہدایت کا سامان بھی ہماری آمد سے پہلے یہاں پہ پیدا فرما دیا. رب کائنات نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا. اچھا، خلیفے کا لفظ ہمارے ہاں اب مذہب خیز معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا اصل مطلب ہے نائب. انگلش میں کہیے وائس چیئرمین یا ڈیپٹی کہہ لیجئے یا اسسٹنٹ کہہ لیجئے، ظاہر الفاظ ہیں، ان کو کسی طریقے سے استعمال کر لیجئے. تو جو نائب ہوتا ہے، جو خلیفہ ہوتا ہے، جو کسی کا وائس ہوتا ہے، ڈیپٹی ہوتا ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو اصل صاحب اختیار و اقتدار ہے وہ اس کے اختیارات اس کی غیر موجودگی میں وہ استعمال کرتا ہے. جیسے اب پریزیڈنٹ ہے، اب پریزیڈنٹ آف پاکستان اگر ملک سے باہر گیا ہوا ہو تو ظاہر ہے یہاں کاروباری دنیا ٹھپ تو نہیں ہو جائے گا، چلتا رہے گا. اب اس کو چلانے کے لیے اب صدر نہیں ہے یہاں، تو اگر کسی معاملے میں صدر کے دستخط چاہیے، اس کی اپروول چاہیے، منظوری چاہیے، تو وہ تو نہیں ہے، پھر کیا ہوگا؟ تو جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ ان اختیارات کو استعمال کرے گا، وہ منظوری دے گا، وہ دستخط کرے گا،
تاکہ کاروباری دنیا چل سکے. سبحان اللہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو اصل صاحب اختیار کی عدم موجودگی میں اس کے اختیارات کو استعمال کرتا ہے. لیکن اب یہ بتائیے کہ اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا تو اللہ کیا غیر موجود ہو سکتا ہے؟ نہیں. وہ تو غیر موجود ہو ہی نہیں سکتا. جب وہ غیر موجود نہیں ہو سکتا اور بہرحال اس نے خلیفہ بنایا ہے تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کا جو خلیفہ ہے وہ اللہ کی موجودگی میں اس کے اختیارات کو استعمال کرتا ہے، کیونکہ وہ غیر موجود سے ہو ہی نہیں سکتا. بس یہاں پہ ذرا سا کنفیوژن ہے جو لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بندے جو اس کے خلیفہ بننے کے لائق ہیں تو وہ یہ کام کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، لوگ کہتے ہیں شرک کر رہے ہیں. اس میں شرک کی کیا بات ہے؟ اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا ہے اور خلیفہ ہوتا ہی وہ ہے جو صاحب اختیار کے اختیارات کو استعمال کرے. تو اللہ مکرم رب کائنات نے انسان کو یہ شرف بخشا، یہ فضیلت بخشی. میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ اللہ کی سب سے پہلی مخلوق، ٹھیک ہے نا؟ اول ما خلق اللہ نوری. اچھا، مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجابہ النور، اس کا حجاب جو ہے وہ نور ہے. لو کشفہ، اگر وہ حجاب اٹھ جائے، اگر وہ نقاب ہٹ جائے، اگر اس کا حسن بے حجاب ہو جائے تو کیا ہو؟ پھر اس کے انوار و تجلیات کی وہ بارش ہو کہ جو کچھ بھی ہو وہ سب جل کے خاک ہو جائے، کوئی اس کے انوار کی تاب نہ لا سکے. اب اس حدیث کو سامنے رکھیے اور اب ذرا یہ سوچئے کہ جب اس کے انوار و تجلیات کا عالم یہ ہے کہ اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اور اس نے فرمایا کہ اس کا حجاب نور ہے، اور اگر وہ حجاب اٹھ جائے تو ہر چیز جہاں تک اس کے انوار و تجلیات کی پہنچ ہو، یوں کہہ لیجیے، اب معاف کیجیے، الہیات کے اندر الفاظ جو ہیں وہ اب کہیں دامن دکھائی دیتے ہیں. جیسے بہت سی جگہوں پہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی اللہ نے سوچا. اللہ تعالیٰ سوچنے سے تو پاک ہے، وہ ان تمام چیزوں سے بابرہ ہے. لیکن اب جب آدمی سوچنے بیٹھے کہ اس کی جگہ میں کیا لفظ بولوں تو لفظ نہیں سوچتے. یہ الہیات کا معاملہ ہے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کا حجاب نور ہے، اور اگر وہ حجاب اٹھ جائے تو اس کے انوار و تجلیات کی وہ یورش ہو، وہ بارش ہو کہ اس کائنات میں پھر کوئی چیز باقی نہ رہے. تو یہاں پہ چند نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں. پہلی بات یہ پتہ چلی کہ وہ حجاب جو ہے اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا ہوگا، کیونکہ اس حجاب کے بغیر اگر کوئی چیز ہوگی بھی صحیح تو وہ تو اس کے انوار کو برداشت نہیں کر سکتی. جب اس کے انوار کو کوئی اور چیز برداشت نہیں کر سکتی تو لازماً ماننا پڑے گا کہ رب کائنات نے سب سے پہلے اپنے حجاب کو پیدا کیا ہوگا تاکہ اس کے انوار و تجلیات اس حجاب میں، اس پردے میں، اس نقاب میں جذب ہو سکے اور باقی مخلوق جو اس نے پیدا فرمائی ہے اس کا وجود باقی رہ سکے. حضرات مکرم، میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ساری مخلوق کو اللہ کے انوار سے، اللہ کی تجلیات سے حصہ تو چاہیے. تو اب ویسے تو حصہ نہیں مل سکتا، اگر حجاب نہ ہو تو بارش نہیں ہو انوار و تجلیات کی کہ کوئی برداشت ہی نہ کر سکے. تو ماننا پڑے گا کہ وہ جو حجاب ہے وہ اللہ کی باقی مخلوق اور اللہ کے درمیان ایک واسطے کا کام دیتا ہے تاکہ وہ باقی مخلوق کو جو بقدر حیثیت اس کو جو حصہ چاہیے اللہ کے انوار سے، وہ اس حجاب سے، اس نقاب سے، اس پردے سے وہ چھن چھن کر وہاں پہنچتا رہے.
اچھا، ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. ادھر ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلے تو اللہ نے اس حجاب کو پیدا کیا ہوگا. پھر یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان واسطے اور وسیلے کے طور پہ پیدا فرمایا. دیتا وہ ہے، دلاتا اپنے محبوب کے ہاتھوں سے ہے. انما انا قاسم واللہ یؤتی. حضرات مکرم، اب وہ حجاب نور ہے. میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ میں بھی نور ہوں. اول ما خلق اللہ نوری. آقا کریم بھی نور، وہ حجاب بھی نور. وہ حجاب بھی اللہ کی سب سے پہلی مخلوق. وہ اس لیے کہ اگر وہ نہ ہو تو کوئی چیز باقی نہ رہے، تو لازمن سب سے پہلے وہی پیدا کیا گیا. اور ادھر آقا کریم بھی اللہ کی سب سے پہلی مخلوق. وہ حجاب بھی بندے اور رب کے درمیان واسطے کا کام دے رہا ہے. میرے آقا کریم بھی بندے کو رب سے ملانے کے لیے وسیلے کا کام دے رہے ہیں. تو ان تمام مناسبات کو اگر دیکھ کے میں یہ جسارت کروں اور عرض کرنے کی کوشش کروں کہ حسن یزدہ کا وہ نقاب اور جمال الوہیت کا وہ حجاب دراصل حقیقت محمدی ہے. یا رسول اللہ، گوشہ غزالی زمان زندہ باد، فیضان قبلہ کاظمی کریم زندہ باد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہاں یہ بات بہت بڑی ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے اور آسانی سے ہضم ہونے والی بھی نہیں ہے. اچھا، آسانی سے ہضم ہونے والی نہیں ہے. اس بات پر مجھے ایک بات یاد آئی، وہ میں یہاں کہتا چلوں. ایک حکایت ہے ذرا ہمارے سمجھنے کے لیے. کہتے ہیں کہ جنگل میں شیر کی بادشاہ کی حکومت تھی اور اس نے جو اہم پوسٹ تھی وہاں پر بھی اپنے عزیزوں کو رکھا ہوا تھا تاکہ نظام صحیح طور پہ چل سکے. تو جو چیف جسٹس تھا وہ بھی ایک وہ بھی ایک بادشاہ تھا. تو شیر کے خاندان کے ایک فرد سے ایک گدھا الجھ پڑا. کہنے لگا گھاس جو ہے یہ نیلے رنگ کی ہے. اس نے کہا بے وقوف، کہیں کہ گھاس نیلی کہاں ہوتی ہے، یہ سبز ہے. اب بحث اس نے اتنا زور پکڑا کہ کہا کہ نہیں، چلو عدالت میں چلو، وہاں سے پتہ چلے گا. اب جناب وہ چیف جسٹس، وہ ٹائیگر، ان کے پاس دونوں حاضر ہو گئے. وہ گدھے نے زور سے کہا کہ جناب عالی، یہ گھاس نیلے رنگ کی ہے نا؟ میں بتا رہا ہوں یہ نیلے رنگ کی ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ اگر تمہیں یقین ہے کہ نیلے رنگ کی ہے تو چلو پھر نیلے رنگ کی ہے. اب وہ گدھے نے شور مچایا، دیکھا میں کہتا تھا یہ خواہ لگا ہوا ہے گھاس سبز ہے. تو جناب چیف جسٹس صاحب، اب آپ نے بھی مان لیا کہ گھاس نیلے رنگ کی ہے، اب اس کو سزا دی جائے. چیف جسٹس نے کہا کہ ہاں، اس ٹائیگر کو 3 دن سکوت کی سزا دی جاتی ہے، 3 دن تک یہ بات نہیں کرے گا. اب جناب گدھے صاحب تو خوشی سے ناچتے ہوئے کہ دیکھا جی میں صحیح کہہ رہا تھا، چلے گئے. اب 3 دن تک وہ بیچارہ بول نہیں سکتا. 3 دن کے بعد وہ آیا چیف جسٹس کے پاس. اس نے کہا جناب آپ نے کمال کیا، کیا آپ کو نہیں پتا کہ گھاس سبز رنگ کی، آپ نے مجھے سزا دی. چیف جسٹس نے کہا کہ بے وقوف، میں نے تمہیں سزا اس لیے نہیں دی کہ یہ گھاس نیلی ہے، تو دنیا جانتی ہے گھاس سبز ہے. تمہیں جو سزا ملی ہے وہ ایک بے وقوف سے الجھنے کی ملی ہے. کیا تم عقل مند آدمی ہو، تمہاری آنکھیں بھی ہیں، تم دیکھ رہے ہو گھاس سبز ہے، ایک نے شور مچا دیا گھاس نیلی ہے، تم اس سے جناب الجھ پڑے. تمہیں ضرورت کیا تھی اس سے الجھنے کی؟ اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، اپنی توانائی ضائع کر رہے ہو اور خواہ اس بے وقوف کے ساتھ لگے ہوئے ہو. تو یہ تمہیں سبق سکھانے کے لیے کہ بے وقوفوں سے بحث میں مت الجھا کرو. یا رسول اللہ، حضور مرشد کریم زندہ باد. سبحان اللہ. یہاں پر بھی وہ حاجی سولو صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی لوگ ہیں کمنٹس میں لگے رہتے ہیں، وہ گھاس سبز ہے لگے رہتے ہیں. بھائی وہ جو کوئی کہہ رہا ہے نیلی ہے، اس کو اس کے ہاتھ پہ چھوڑو اور دفع کرو. حضرات کرم، میں یہ عرض کر رہا تھا
کہ دیکھیے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ من رعانی فقط رعا، سبحان اللہ، جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کسی کا کوئی محبوب ہو اور محبوب بھی پردہ نشین ہو تو محبوب کے حسن و جمال سے مستفید ہونے کی صورت کیا ہے؟ بھئی یا تو اگر وہاں تک دسترس ہو، رسائی ہو، پہنچ ہو، نقاب اٹھا سکو اور حجاب ہٹا سکو اور جب اس نے محبوب کو بے نقاب دیکھ سکو تو سبحان اللہ، یہ تمہاری ہمت کی بات ہے۔ لیکن اگر وہاں تک تمہاری دسترس نہ ہو، نقاب تک تمہاری رسائی نہ ہو، پھر کیا کرو گے؟ پھر اسی نقاب پہ آنکھیں جمائے رہو گے، اسی پردے پہ نگاہیں لگائے رکھو گے، اور محبوب کے حسن کے جو جلوے اس نقاب سے چھلکتے اور جھلکتے ہوں انہی پہ اتفاق کرو گے۔ یہی ہوگا نا۔ میں پھر دوبارہ دوہرا دوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام السلام علیکم، I am احسن یار سعیدی، ویلکم ٹو احسن ٹی وی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک ویڈیو کو ضرور کریں اور ہلکا سا بیل آئکن پر پریس کریں، کلک دی بیل آئکن۔ کیونکہ وہ آپ کسی اور سینیریو میں تھے تو اب یکدم منظر بدل گیا تو پتہ نہیں وہ مفہوم اور معنی اس لحاظ سے وہ منضبط ہو سکے یا نہیں ہو سکے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ کا محبوب ہو اور محبوب بھی پردہ نشین ہو تو اس کے حسن و جمال سے آنکھوں کو سیراب کرنے کی صورت کیا ہے؟ اگر نقاب تک رسائی ہو، اسے ہٹا سکو تو نقاب اٹھا دو اور محبوب کو بے حجاب دیکھو اور اس کے جلووں سے مستفید ہو جاؤ۔ لیکن اگر وہاں تک رسائی نہ ہو، اتنی ہمت نہ ہو، وہاں تک پہنچنا ہو، پھر کیا کرو گے؟ پھر اسی نقاب پر آنکھیں جمائے رہو گے اور اسی حجاب پر نظریں لگائے رہو گے اور محبوب کے حسن کے جو جلوے اس نقاب اور اس حجاب سے چھلکتے جھلکتے ہوں گے پھر انہی پہ اکتفا کرو گے۔ تو یارو ہمیں حسن یزدہ سے مستفید ہونا تھا تو ظاہر ہے کہ اس کا حجاب ہٹانے کی ہمت تو نہیں تھی، تو پھر مستفید ہونے کی صورت یہی تھی کہ اسی حجاب، اسی نقاب، اسی پردے پر آنکھیں لگائے رہو۔ اسی لیے بتایا نا، انا میرات و جمالی الحق، تم اس کے جلووں کو بے حجاب تو نہیں دیکھ سکتے تو پھر نقاب پہ آنکھیں لگائے رہو نا۔ سبحان اللہ۔ حضرات مکرم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حسن یزدہ کا وہ حجاب ہے اور جمال الوہیت کا وہ نقاب ہے کہ اگر وہ درمیان میں نہ رہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس دنیا میں کوئی چیز باقی نہ رہے۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہر ہے کہ ہر ایک کی حیثیت اور بساط کے مطابق اس کو حصہ ملنا ہے نا، ورنہ ضرب سے بڑھ کر کوئی چیز مل جائے تو وہ نقصان پہنچاتی ہے۔ بلکہ یہاں پہ پتہ نہیں وہ اس بات کو میں ملاؤں، میں چاہ رہا تھا اختصار کے ساتھ بات کروں اور آپ کی جان جلدی چھوڑ دوں اور آپ بھی ماشاءاللہ لنگر وغیرہ لے کے جلدی سے اپنے وہ دلچسپیوں میں راہ ڈھونڈیں۔ حضور اولاد تشریح کی رہ جائے گی، حضور فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات مکرم، دیکھیے بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر ہماری حیثیت سے بڑھ کر ہمیں ملے تو وہ نقصان پہنچاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ خوراک اگر ہم کھائیں، کوئی بوڑھا آدمی ہو جس کا معدہ کمزور ہو، اس کو آپ بہت زیادہ طاقتور غذا دے دیں تو کیا اس کو فائدہ ہوگا؟ نہیں، اس کا پیٹ چل پڑے گا، بیچارے کو اسہال لگ جائیں گے اور اس کے ہاضمہ خراب ہو جائے گا۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ بھئی طاقت کا فائدہ تھا، غذا کا فائدہ تھا طاقت اور توانائی، لیکن اس سے الٹی کمزوری ہو جائے گی۔ ایسا ہی ہے۔ بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ علم کا سرچشمہ ہے۔ دنیا کے تمام علوم قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اب یہ قرآن جو ہے اگر ہم اس پر غور کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو جتنا ہاضمہ ہے اس کے مطابق غذا لیں گے تو اس سے فائدہ ہوگا نا۔
اگر ہاضمے سے بڑھ کر خوراک لیں گے تو نقصان ہوگا. اب قرآن کے تو علم کا سمندر ہے، لیکن ہمیں اس سے کتنا حصہ لینا چاہیے؟ جتنا ہماری ہاضمے کی قوت ہے. اور ہاضمہ کیا ہے؟ علم کو ہضم کرنے کے لیے عقل چاہیے. تو اگر ہمارے پاس جتنی عقل ہو اس کے مطابق ہم قرآن سے سبق لیں تو ہمیں قرآن سے ہدایت ملتی رہے گی. لیکن اگر اپنی عقل سے بڑھ کر اگر ہم قرآن سے ہدایت لینا چاہیں گے، سمجھنا چاہیں گے، تو ظاہر ہے کہ پھر ہاضمے سے بڑھ کر خوراک لیں گے تو بدہضمی ہوگی، اور بدہضمی ہوگی تو پھر فائدے کی بجائے نقصان ہوگا، پھر ہدایت کی بجائے گمراہی ہوگی، طاقت کی بجائے کمزوری ہوگی. اب جو عقل ہے وہ علم کو ہضم کرنے کے لیے درکار ہے. عقل کہاں سے ملے گی؟ سوال یہ ہے عقل کہاں سے ملے گی؟ ایک عام آدمی تو یہی سوچے گا جناب ماشاءاللہ آپ فلاں کورس کریں، فلاں ڈگری لیں، جناب فلاں یونیورسٹی میں جائیں، فلاں استاد کے سامنے زانوئے تلمس طے کریں، یہ کریں وہ کریں. دیکھیے انسان کے پاس علم حاصل کرنے کے دو ذریعے ہیں. ایک تو اس کے حواس ہیں. آپ حضرات تشریف فرما ہے، اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں، تو ان آنکھوں کی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر لوگوں کی کتنی تعداد ہے، ان میں بوڑھے کتنے ہیں اور جوان کتنے ہیں، ان میں تندرست کتنے ہیں اور بیمار نظر آنے والے کتنے ہیں، ان میں لمبے کتنے ہیں اور چھوٹے کتنے ہیں، پتلے کتنے ہیں اور موٹے کتنے ہیں. میری آنکھیں بتا رہی ہیں نا مجھے. اسی طرح آپ کو اللہ نے سماعت دی ہے، آپ میری آواز میری بات سن رہے ہیں اور اس کو سمجھ رہے ہیں اور اس سے علم حاصل کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح اگر جیسے ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ مثال دیا کرتے تھے کہ آپ کے سامنے اگر چائے کی پیالی رکھی ہو اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میٹھی ہے کہ نہیں ہے تو آنکھوں میں ڈالیں گے کیا کان میں ٹپکائیں گے؟ کیا سن کے جانیں گے؟ یا اس میں انگلی ہلا کے معلوم کریں گے؟ نہیں. اس کا سیدھا سادہ طریقہ یہ ہے کہ اٹھا کے چکھ لیں، زبان بتا دے گی کہ چائے میٹھی ہے یا پھیکی ہے. جب تک تلاش کا ذریعہ درست نہ ہو تلاش میں کامیابی نہیں ہوگی. اگر اور ذریعے استعمال کریں گے تو نہ صرف یہ کہ ناکامی ہوگی جاننے میں، بلکہ ہو سکتا ہے جن چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں ان کا بیڑا غرق کر دیں. گرم گرم چائے آنکھوں میں ڈال کے دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو حضرات مکرم علم حاصل ہوتا ہے حواس کے ذریعے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حواس کی گرفت میں نہیں آتی، ان کو جاننے کے لیے پھر ہمیں عقل درکار ہوتی ہے. سبحان اللہ. یہ حواس سے آگے کی چیز ہے. اچھا حواس کے ذریعے جو علم حاصل کرتے ہیں وہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک بچہ ہے، نو مولود بچہ ہے، چند دن کا بچہ ہے، وہ ابھی یونیورسٹی کالج اسکول تو نہیں گیا، اس کے لیے ابھی آپ نے ٹیوٹر بھی نہیں رکھا، لیکن وہ چند دن کا بچہ اسے بھی پتا ہے کہ مٹھاس کیا ہے اور کڑواہٹ کیا ہے. کڑوی چیز رکھیں گے منہ بنا کے تھوک دے گا، میٹھی چیز رکھیں گے منہ پہ مزے سے کھا لے گا. وہ چند دن کا بچہ وہ بھی جانتا ہے کہ اندھیرا کیا ہے اور روشنی کیا ہے. مکمل اندھیرا ہوگا گھبرائے گا، ڈرے گا، چیخے گا، پکارے گا، اور روشنی ہوگی تو پرسکون ہو جائے گا. وہ چند دن کا بچہ بھی جانتا ہے کہ سردی کیا ہے، گرمی کیا ہے. سردی لگے گی تو ٹھٹھرنے لگے گا، کانپے گا، چیخے گا، چلائے گا، اور ماں اسے اپنی آغوش کی گرمی پہنچائے گی تو پرسکون ہو جائے گا. تو یہ جو حواس کے ذریعے علم ہے یہ سیکھنے کی ضرورت تو نہیں ہوتی، لیکن عقل سیکھنے سے آتی ہے. کوئی سکھاتا ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، کوئی بتاتا ہے کہ سرخ اور نیلا رنگ ملا دیا جائے تو جامنی رنگ بن جاتا ہے. عقل سیکھنے سے آتی ہے. ہم نے عقل کس سے سیکھی؟ بڑا آسان جواب ہے، اپنے بزرگوں سے، اپنے استادوں سے، اپنے بڑوں سے سیکھی. انہوں نے کس سے سیکھی؟ انہوں نے اپنے استادوں اپنے بڑوں سے سیکھی. انہوں نے کس سے سیکھی؟ انہوں نے اپنے استادوں اور بڑوں سے سیکھے. بھائی یہ سلسلہ کہیں رکے گا کہ نہیں؟ ایک جگہ جا کے رکے گا. کہاں؟ آدم علیہ السلام. کہ اس دنیا میں آنے والا جو پہلا انسان ہے اس نے کسی دوسرے سے عقل نہیں سیکھی، وہ تو نبی ہے نا، اس نے براہ راست اللہ سے سیکھا ہے. اچھا کیا ہمارے حواس غلطی نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. میں عام طور پر دوستوں کو سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں کہ آپ نے جناب رات کے وقت بچے کو سیر کرانے کے لیے موٹر سائیکل پہ بٹھایا، چل پڑے، ماشاءاللہ
ٹھنڈی ہوا نے لوریاں دی, بچے بھی ترنگ میں آئے, کہنے لگے ابو دیکھیں کتنا مزہ آ رہا ہے, چاند بھی ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. سڑک کے کنارے ایک شیخ الحدیث کھڑے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ, ہنس پڑے. دیکھو بچے بھی کتنے سیدھے سادے ہوتے ہیں, کہتا ہے چاند ہمارے ساتھ چل رہا ہے, دیکھو چاند تو ہمارے ساتھ کھڑا ہے. اب بتائیے ان میں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ دونوں چشمدید گواہ ہیں. واہ سبحان اللہ. دونوں آنکھ سے دیکھ کر گواہی دے رہے ہیں. پتہ چلا ہماری تو آنکھ بھی غلط دیکھتی ہے. مولا ہمیں سچ کا پتہ کیسے چلے؟ یار لوگوں نے کہا قاضی صاحب آپ کیوں پریشان ہیں؟ بھئی آپ تو اچھے بھلے عقل مند آدمی ہیں, سمجھدار آدمی ہیں, اگر آپ کے حواس غلطی کریں گے عقل آپ کی رہنمائی کرے گی. بھئی چاند نہیں چل رہا, سواری چل رہی ہے. کیا بات ہے, کیا تو بات. جب عقل رہنمائی کرے گی آپ کو سچ جھوٹ کا پتہ چل جائے گا, صحیح اور غلط کا علم ہو جائے گا, آپ صحیح چیز کو جان لیں گے, پہچان لیں گے, سمجھ جائیں گے. آپ کو کیا فکر, آپ تو عقل مند ہیں. میں نے کہا اچھا تو کیا عقل قابل بھروسہ ہے؟ عقل غلطی نہیں کرتی. اگر عقل غلطی نہ کرتی تو عقل مندوں میں تو کبھی کوئی اختلاف ہوتا ہی نہیں. ہوتا ہی نہیں. کیا بات. سب ایک ہی نتیجے میں پہنچتے, ایک ہی چیز کو مانتے. لیکن یہاں تو سارا جھگڑا ہوتا ہی عقل مندوں میں. ہم بے وقوف تو ویسے ہی لگے رہتے ہیں, زندہ باد مردہ باد. بے شک بے شک. مولا اب ہمیں سچ کا پتہ کیسے چلے؟ ہماری عقل بھی غلطی کرتی ہے, ہمارے حواس بھی ٹھوکر کھاتے ہیں. تو گویا یہ ہمیں بتایا گیا کہ اگر تمہیں سچ کا پتہ نہیں چلتا تو پھر تم فکر کیوں کرتے ہو؟ جو صدیق اکبر ہیں ان سے پوچھ لو نا, سبحان اللہ. سچ کیسے ملا ہے ان کو. سبحان اللہ. آپ کو پتا ہے جب شب معراج کی صبح ہوئی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کا ذکر فرمایا تو کافروں نے سوچا کہ لو ہم نے پالا مار لیا. آج تک ہم اس چکر میں رہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کے نبی کو معاذ اللہ غلط ثابت کر سکیں, لیکن وہ تو جو کہتے تھے وہی ہو جاتا تھا. سبحان اللہ. لیکن آج انہوں نے ایک ایسی بات کی جس کو کوئی بھی شخص صحیح مان ہی نہیں سکتا. راتوں رات مسجد حرام سے چلے, مسجد اقصی پہنچے, آگے نہ جانے کہاں کہاں کی سیر کی, راتوں رات واپس بھی آ گئے. یہ کون مان سکتا ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں. اچھا آج کے زمانے میں بھی ممکن نہیں, جبکہ سپر سونک ایئر کرافٹ ہے, آواز سے زیادہ تیز رفتار جہاز موجود ہیں آج, تو آج بھی یہ سفر اتنی جلدی ممکن نہیں. اس زمانے میں تو خواب و خیال کی بات. انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ابو بکر کو پکڑو نا, بہت سائڈ لیتے ہیں, اپنے نبی کی تائید کرتے ہیں, حمایت کرتے ہیں, ان کی ہر بات کو صحیح کہتے ہیں. اب ان سے پوچھتے ہیں وہ کیسے کہیں گے یہ بات صحیح ہے. اب ان کو ڈھونڈا تلاش کیا تو پتہ چلا کہ ابھی آپ موجود نہیں ہیں, اب کافر گھات میں ہیں, انتظار میں ہیں, طاق میں ہیں. جیسے ہی آپ جلوہ فگن ہوئے ویسے ہی جناب کافروں نے گھیر لیا. ہاں بھائی ابو بکر یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں رات کو چلا مسجد حرام سے اور پہنچ گیا مسجد اقصی اور آگے کی بھی نہ جانے کہاں کہاں کی سیر کی اور راتوں رات واپس بھی آ گیا, کیا خیال ہے تمہارے؟ یہ بات کہنے والا وہ سچا ہوگا کہ جھوٹا ہوگا؟ سیدنا ابو بکر بھی غور فرماتے ہیں آگے مجھے اس سے کیوں پوچھ رہے ہیں, کسی اور سے بھی تو پوچھ سکتے ہیں, کوئی چکر ہے صحیح. آپ نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ یہ دعویٰ کیا کس نے, یہ کہا کس نے؟ جب کافروں نے دیکھا کہ بتائے بغیر دال گلے گی نہیں, کہنے لگے دیکھو جس کو اللہ کا نبی مانتے ہو, جس کے ساتھ دیتے ہو, جس کی صداقت کا پرچار کرتے ہو, یہ بات انہوں نے کہی. اب ابو بکر تم بتاؤ, خود بتاؤ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ تم تو کافی ہو, سکہ راوی تو ہو نہیں, پتہ نہیں سچ کہتے ہو جھوٹ کہتے ہو, خواہ مجھے گھیر رہے ہو, ایسے الجھا رہے ہو, میں ذرا جاؤں باہر بارگاہ رسالت میں ذرا پوچھ لوں, تصدیق کروں, پھر بتاؤں گا. نہیں, یہ نہیں کہا. آج کل تو ہمیں لوگ یہی پٹی پڑھاتے ہیں, آپ نے کہا کہ نہیں یہ کافر ہے, سکہ راوی نہ ہو, کافر ہیں, ہوتے رہیں, عظمت تو میرے نبی کی بیان آقا کریم کی عظمت کی بات کافر سے سنو تو صدیق اکبر کی سنت ہے کہ اس کا انکار بھی مت کرو. دوسری بات یہ کہ صدیق اکبر نے گواہی دی سفر معراج کی تو آپ کو صدیق اکبر کا لقب ملا. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ بھئی کافروں نے اس طرح گھیرا تھا ابو بکر کو اور اس طرح ان سے پوچھا انہوں نے
میری گواہی دی تو آپ نے صدیق اکبر کا لقب عطا فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین کرام السلام علیکم. آئی ایم احسن یار سعیدی. ویلکم ٹو احسن ٹی وی. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں, لائک ویڈیو کو ضرور کریں اور ہلکا سا بیل آئکن پر پریس کریں. کلک دی بیل آئکن. سوال یہ ہے کہ کیا صدیق اکبر نے آقا کریم کو معراج پر جاتے ہوئے دیکھا تھا؟ نہیں. پتہ چلا کہ آنکھ کی گواہی نہیں تھی. اچھا, کیا معراج کا سفر عقل میں آنے والی چیز ہے؟ نہیں. ظاہر ہے معجزہ ہے نا, جو معجزہ ہے اس کے آگے تو عقل ظاہر ہے کہ ہتھیار ڈال دیتی ہے, ہار مان لیتی ہے. تو معجزہ ہے, عقل میں آتا ہی نہیں. تو پتہ چلا کہ عقل کی گواہی بھی نہیں تھی, نہ آنکھ کی گواہی نہ عقل کی گواہی. تو پھر سچ کیسے ملا؟ ہم تو سچ یا آنکھ سے تلاش کرتے ہیں یا عقل سے ڈھونڈتے ہیں. یہاں عقل بھی تہی دامن ہے, آنکھ بھی خالی ہے. پھر ان کو سچ کیسے ملا؟ یارو انہوں نے یہ سبق دیا ہے, پلے باندھو کہ اگر تمہاری عقل کچھ کہے, آنکھ کچھ دیکھے اور نبی اس کے خلاف کچھ کہے, اپنی آنکھ کو جھٹلا دو, عقل کا انکار کر دو, نبی کی بات مان لو تو تمہیں سچ مل جائے گا. اچھا, ذرا قرآن کو بھی دیکھیے. زندہ باد. مشہور آیت ہے, علماء کرام پڑھتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مولا یہ کیا نصیحت ہوئی؟ ہم بچوں کو نصیحت کرتے ہیں بیٹے سچ بولو, ہم ان سے کہتے ہیں سچے بنو, سچ کا دامن پکڑو, سچ اختیار کرو, جھوٹ کے قریب مت جاؤ. تو ہم بچوں کو کہتے ہیں سچ بولو, اللہ ہمیں فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیا بات بنی؟ سبحان اللہ. کیا بات. سیدھا سادہ سبق ہے. رب کائنات نے فرمایا اے میرے بندو, تمہیں کیا پتا سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے؟ جن کی آنکھ دھوکہ کھاتی ہو, جن کی عقل غلط فیصلے کرتی ہو, ان کو سچ اور جھوٹ کا پتہ کیسے چلے؟ تو تم سچ اور جھوٹ کے چکر میں مت پڑو, جو سچے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ, تمہیں بھی سچ مل جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو حضرات مکرم, ہمیں آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو پیغام ملے, جو تعلیم ملے, اور صحابہ کرام کا جو طرز عمل ہمارے سامنے رہنمائی کا فریضہ انجام دے, ہم اس کو اپنا لیں. باقی جو لوگ کہتے ہیں کہتے رہیں, ہمیں وہ گھاس کو سبز ہو یا نیلی ہو اس بحث میں نہیں پڑنا. بس ایک بات اور آئی ذہن میں, ذرا وہ کہتا چلوں اور پھر آپ سے رخصت طلب کری ہوں. بالآخر ایسا ہوا کہ لکھنؤ کے ایک نواب صاحب تھے, ان کو عملی مذاق کرنے کا بہت شوق تھا. اچھا, ایک تو زبانی کلامی مذاق ہوتا ہے, کسی پہ فقرہ کس دیا, کوئی لطیفہ کر کہہ دیا. عملی مذاق مجھے بھی واقعہ یاد آیا. ہم میٹرک میں پڑھتے تھے تو ہمارے کلاس فیلوز میں ایک بچہ تھا, تو اس کا تعلق دیہات سے تھا. اب ہمیں نہیں پتا تھا کہ دیہات میں اتنی جلدی شادیاں ہو جاتی ہیں. تو اس کا شادی کارڈ ملا. پہلے تو ہمیں حیران ہوئے, پھر سوچا کہ اچھا یار چلو دیہات جائیں گے, ذرا وہاں کی شادی بھی دیکھیں گے, انجوائے کریں گے. کچھ دوستوں نے ایک اور پلاننگ بھی کی. وہاں پہ گئے تو وہ اپنے دوست جس کی شادی ہو رہی تھی اس کے والدین سے, اس کے گھر والوں سے مل کے ذرا ایک منصوبہ تیار کر لیا. اس منصوبے کے مطابق جب وہ دلہن بیاہ کے آئی تو اس کو تو گھر کے کسی اور کمرے میں بٹھا دیا, اور ہمارا دوست جو تیاری کے ساتھ آیا تھا وہ اپنے ساتھ اپنا وہ ایک سرخ دوپٹہ جس پہ گوٹا کناری لگی ہوئی وہ لے کے آیا تھا. اس نے وہ دوپٹہ اوڑھا اور جا کے حجرہ عروسی میں بیٹھ گیا, سیج پہ جا کے. اب دولہا میاں آ رہے ہیں بیچارے ارمانوں بھرے, پیچھا کسی طرح چھڑا کے, جو بچیاں بہنیں وغیرہ نیگ لینے وغیرہ کے چکر میں ہوتی ہیں ان کو پیسے دے دلا کے جلدی سے جاتے ہیں حجرہ عروسی میں, فوراً چٹخنی چڑھاتے ہیں. اب جناب فضا معطر ہے, ماحول خوابناک ہے, روشنی بھی مدھم ہے, سیج سجی ہے, پھولوں کی پتیاں بچھی ہیں, لڑیاں لٹک رہی ہیں,
اور सुर्ख दुपट्टे में वो गठरी सी दिखाई दे रही है, वो अरमान का मरकज, वो मोहब्बतों का महवर। ये डोलते डगमगाते कदमों से आगे बढ़ते हैं। फिर ख्याल आता है, अलमारी की तरफ जाते हैं, रूनुमाई का तोहफा निकालते हैं, फिर बारगाह हुस्न में जाके घुटने टेक देते हैं और कांपते लरसते हाथों से जब घूंघट उठाते हैं तो अंदर से वो मूछल दोस्त निकल आता है। जाहिर है कि वहां पर क्या हाल हुआ होगा आप सोच सकते हैं। ये अमली मजाक की सूरत है। तो वो नवाब साहब थे, उनको अमली मजाक करने का बड़ा शौक था। अब वो ये भी ख्याल होता था यार अब हर आदमी तो इस तरह मजाक बर्दाश्त नहीं करता, तो उन्होंने ऐसा किया, एक नौकर रख लिया, खादिम रख लिया, उस तनख्वाह लेता था, बेचारे का रोजगार लग गया। ये उसके साथ वो अमली तौर पर जो मजाक होता था वो करके जरा भड़ास निकाल लेते थे। नवाब साहब को एक दिन ख्याल आया कि अल्लाह ने इतना दिया है, हज करने नहीं गया मैं, हज तो करना चाहिए। हज का इरादा किया, फिर ख्याल आया कि अगर वहां पर किसी के साथ इस तरह अमली तौर पर मजाक किया तो पता नहीं क्या बनेगा मेरा। फिर ख्याल आया कोई बात नहीं, वो अपने खादिम को, नौकर को साथ ले चलो। उसको बुलाया, चलो भाई चलो जल्दी से सामानी तैयार करो और हज करने जा रहे। उसके तो जनाब वारे न्यारे हो गए। भाई वो बेचारा हसरतें तो पालता था, ख्वाब तो देखता था, उमंगे तो होती थी, लेकिन बेचारा वो दिल महसूस के रह जाता था कि क्या होगा, मेरे पास तो वो वसाइल नहीं है, हालात नहीं है। लेकिन जब पता चला नवाब साहब हज के साथ लिए साथ लेके जा रहे हैं तो उसने तो वहीं पे पाँव पकड़े और जनाब गरीब नवाज बंदा परवर आपका करम, उनका चलो चलो जल्दी करो तैयारी पकड़ो। खैर अब एहराम बांध के चले हैं तो ख्याल आया कि हालत एहराम में कोई मजाक किया तो कहीं अल्लाह ही नाराज ना हो जाए। मैं अभी तो बंदों की नाराजगी की फिक्र कर रहा हूँ, तो जरा सब्र करो, कोई बात नहीं। अब सब्र किया, हौसला किया, हज अदा किया, एहराम खुल गया। अब मदीने का सफर दरपेश है। सोचा कि इस सफर में तो और ज्यादा एहतियात की जरूरत है, चलो थोड़ा और हौसला करो, जरा और हिम्मत करो, जरा बर्दाश्त करो। अब मदीने शरीफ हाजिर हो गई और 40 नमाजें भी हो गई। अब वहां से रुखसत रवानगी का वक्त आया तो नवाब साहब ने सोचा कि अब तो कुछ एक्टिविटी हो जाए। उन्होंने अपने सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक एक चिट लिख के अपने हाथ में रखी और अपने उस खादिम को बुलाया। हाँ भाई माशाल्लाह हज हो गया, आका करीम की बारगाह में हाजिर हो गई। उसने कहा नवाब साहब ये आपकी मेहरबानी, वरना मैं गरीब तो सोच नहीं सकता था। कहा अच्छा ठीक है, माशाल्लाह सरकार की बारगाह में हाजिर हुई, कुछ मिला यहाँ से? कहा कि जी यहाँ पे खाली हाथ कौन जाता है, यकीनन मिला होगा। हाँ तो क्या मिला? उसने कहा कि यार मेरी ये औकात तो नहीं है कि मैं ये जान सकूं क्या मिला, लेकिन बहरहाल मेरा यकीन है जो भी आता है झोली भर के जाता है। नवाब साहब ने कहा मैं पूछ रहा हूं, मुझे तो ये चिट मिली है, तुम्हें भी कुछ मिला है कि नहीं मिला? अब वो हैरान, ये चिट बारगाह रिसालत से मिली है। हाँ इसीलिए तो तुमसे बार बार पूछ रहा हूं, मुझे दिखाइए। अब उन्होंने तो सारा ड्रामा रचाया इसलिए था, पकड़ा दी उसको चिट। अब चिट पढ़ी तो उसमें लिखा है कि नवाब फला बिन फला को जन्नत के हुसूल की और जहन्नम से महफूज रहने की जमानत दी जाती है। अब ये पढ़ा तो उसकी तो आंखें फट गई, सरकार की बात कैसे मिला है? कहा हाँ वहां से, इसीलिए पूछ रहा था तुमसे। अब जनाब आंखों में आंसू उतर आए, चेहरे पे हवाइयां दौड़ गई। नवाब साहब अपने अमली मजाक से खुश हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कैसा बेवकूफ बनाया। अब वो उस खादिम बेचारे से रहा नहीं गया, उसने कहा नवाब साहब चलने में अभी चंद मिनट है, मैं अभी आया। इंतजार नहीं किया जवाब का, वहां से उसने दौड़ लगाई। अब नवाब साहब बुलंद आहंग कहते लगा रहे हैं, देखो इसका हाल किस तरह भागा जा रहा है। और वो भाग के पहुंचता है मवाजिया शरीफा में, आका करीम की बारगाह में, और वहां बिलक बिलक के और सिसक सिसक के और मचल मचल के और तड़प तड़प के रोता है और अर्ज करता है कि आका क्या इस बारगाह में भी नवाब और नौकर का फर्क होता है? सरकार क्या आपकी अता जो है वो भी सोने चांदी के तराजू में तुल के मिलती है? सरकार क्या यहाँ भी नवाबों को नवाजा जाता है, नौकर यहाँ भी महरूम रहते हैं? इसी तरह शिकवे शिकायतें करते करते आंख लगी है और आंख खुली है तो हाथ में चिट मौजूद है। अच्छा मैं सोचने लगा कि वो गरीब आदमी वो इत्तेफाक से वहां पहुंच गया, अब जब पहली बार हाजिर होगी तो उस वक्त भी उसके आंसू झूठे तो नहीं होंगे, उस वक्त भी उसकी दिल की तरफ के अंदर कोई खोट तो नहीं होगा, उस वक्त भी उसके जज्बात तो अपनी इंतहा पर पूरी सच्चाई के साथ होंगे।
وہاں پر اس وقت بھی اس نے کس طرح رو رو کے آنسوؤں کی زبان میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا ہوگا اور اپنی غلامی کا اقرار و اعتراف کیا ہوگا، لیکن پہلے اس پر اس انداز سے کرم نہیں ہوا جیسے اب ہوا ہے۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ مجھے تو اس کا جواب یہی سمجھ میں آیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ پہلے اس کے دل پہ وہ چوٹ نہیں لگی تھی جو اب لگی، اب لگی ہے۔ تو جب کسی کے دل پہ چوٹ لگتی ہے تو پھر اس کی آہ سے بچنا چاہیے۔ وہ آہ عرش الہی کو بھی ہلا دیتی ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریائے رحمت کو بھی جوش دلاتی ہے۔ تو آج کی محفل سے اسی سبق کے ساتھ اٹھیے کہ ہم نے خود کسی پر نہ تو ظلم کرنا ہے اور نہ ظالم کا ساتھ دینا ہے اور نہ مظلوم کی آہ لینی ہے، اور اگر ہم یہ تہیہ کر لیں تو یارو یہ دنیا بھی ہماری ہے اور آخرت بھی ہماری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔